سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا اچھا سلام ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ ہمارا آج کا موضوع سخن یہ ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ بالخصوص اپنی صحت کی طرف سے تشویش یا اینگزائٹی کا شکار کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس دور کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جب خیر سے ہم بھی جوان تھے۔ اس دور میں ہم صبح سویرے سیر کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے۔ اس دور میں ہم واک بھی کرتے تھے اور اسٹیمنا بڑھانے کے لیے تیز بھاگتے بھی تھے۔ اس زمانے میں جم کا نام ہمارے کانوں میں ضرور پڑا تھا، مگر ہم نے کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ در حقیقت وہ اس زمانے میں کہلائی جانے والی جنٹری کے چونچلے تھے۔ اس دور میں چونکہ بیکار کے مشاغل بھی نہیں تھے، اس لیے عوام کی زندگی متحرک تھی۔ ادھر ادھر جانے کے لیے عموماً چلنے کا رواج عام تھا۔ موٹر سائیکل بہت بعد میں آیا تھا۔ اسکول جانے کے لیے سائیکل کا ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، اس دور میں عوام کے کھانے پینے میں کسی بھی قسم کے پرہیز وغیرہ کا تصور تک نہیں تھا۔ جو ملتا تھا ماشاءاللہ ہم سب ڈٹ کے کھاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور کے نوجوان کو اپنی صحت کی طرف سے کسی بھی قسم کا وہم یا فکر لاحق نہیں تھی۔ نہ ہی اس دور کے نوجوان میں اس بات کا خط تھا کہ میرا جسم موٹا ہے یا چھوٹا ہے یا دبلا ہے یا پتلا ہے۔ اس طرح کے اوٹ پٹانگ خیالات سے لوگوں کے ذہن پاک صاف تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جو نوجوان خیر سے موٹی تازے ہوتے تھے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی فکر یا پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کسی کا نام بگاڑنا بے شک بہت بری بات ہے، مگر اس زمانے میں موٹے فربا لوگوں پر آوازیں کسے جاتی تھی، ابے وہ موٹے، ابے گبلو ببلو پپلو۔ موٹے افراد کا جو نام ان پر چسپاں ہو جاتا وہ ساری زندگی یار دوستوں میں چلتا رہتا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی موٹا تھا یا دبلا پتلا تھا، اس زمانے میں یہ کوئی ایشو تھا ہی نہیں۔ اس زمانے میں ہر طرح کے کھانے بے شک مرغن ہوں یا جیسے بھی ہوں آدمی کو ہضم ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں بیٹھنے یا لیٹنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ تھی اس دور کے نوجوان کی جوانی کے شب و روز کی مختصر سی کہانی۔ اب آج کے نوجوان کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے۔ آج کے نوجوان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان اپنی صحت کی طرف سے پریشان ہی نہیں بلکہ باقاعدہ اینگزائٹی میں مبتلا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس تشویشناک دور میں آج کے نوجوان کے مائنڈ سیٹ کو آبزرو کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ صحت کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشان ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ صحت کے معاملے میں آج کا نوجوان باقاعدہ آبسیشن کا شکار دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف سے ڈائٹنگ کا شور سنائی دیتا ہے۔ کوئی انڈوں سے ڈائٹنگ کے کورس پر لگا ہوا ہے اور کوئی چینی گندم چھوڑ کر خدا جانے کیا کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ ہر طرف نوجوان جم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ ملک میں چند دنوں بعد کوئی جنگ چھڑنے والی ہے جس میں ہمارے نوجوانوں نے شمولیت اختیار کر کے اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ پھر آج کا نوجوان جو ڈائٹنگ کر رہا ہے اس کے نتائج کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والے نوجوان یا تو ماشاءاللہ ویسے ہی موٹے تازے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے وزنوں اور جسموں میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکی، یا پھر بہت سے نوجوان خیر سے پہلے بھی زیادہ ہیوی ویٹ دکھائی دیتے ہیں، یا ایک اور صورت دکھائی دیتی ہے کہ بہت سے نوجوان انتہائی دبلے پتلے اور کمزور اور لاغور دکھائی دیتے ہیں۔ شکل سے لگتا ہے کہ اللہ رحم کرے بیمار ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں اس سے پہلے ہی میٹیریلسٹک ایشوز کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اینگزائٹی اور ڈپریشن کا مرض عام ہے۔ اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے میں یہاں عرض کروں گا کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ ہمارے معاشرے کو خود ساختہ مسائل سے نکل کر آج کی زندگی کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری صحتوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی کسی خاص غذا کی عموماً کوئی ضرورت ہے جو کوئی معجزہ کر کے
ہمیں صحت مندی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دی۔ نظام کائنات اللہ پاک کے کنٹرول میں ہے۔ زندگی کی تمام نعمتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی خدا نخواستہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بیماری اس کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے، زندگی اس کی طرف سے ہے اور موت بھی اس کی طرف سے ہے۔ ہمارا اختیار کیا ہے؟ ہمارا اختیار اس کے احکامات پر بلا چون چرا عمل کرنا ہے۔ قناعت اور شکر گزاری کے نیک جذبے سے رزق کھائیے۔ یقین رکھیے کہ شکر گزاری کا جذبہ باعث سے شفا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صالح سوچ، صالح فکر اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔